جو پچھلی حکومت نے اگر غلطیاں بھی کی تو وہ دور اندیش ضرور تھی، اس کو پتا تھا یہ ہونا ہے. یہ حکومت ان غلطیوں کو بھی نہ سمجھ پائی شاید ڈھنگ سے، اور دور اندیشی تو خیر. تو ان کی غلطی صرف اس حد تک ہے کہ اگر یہ سمجھ پاتے یہ پہلے چلے جاتے آئی ایم ایف کے پاس تو شاید یہ مسائل کا حل پہلے نکال لیتے. اب اتنی دیر ہو گئی کہ نہیں نکال پا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے دو چیزیں انہیں کرنی تھیں جو کہ ان کے ہاتھ میں تھیں، جو کہ اگر وہ کرتے تو چیزیں مختلف ہو جاتی. لیکن دیکھیں ایک سیاسی حقیقت بھی ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں کیا انہوں نے. ان کی اپنی ایک سیاسی پوزیشن تھی اور وہ اس سیاسی پوزیشن سے بر وقت اپنے آپ کو نکال نہیں سکی. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ ایک لیڈر کا جو ہے نا وہ اس کی خوبی ہوتی ہے. لیکن ایک دو چیزیں ایسی تھیں جہاں وہ یو ٹرن نہیں لے پائے. وہ کون سی چیزیں تھیں؟ اگر ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا تو ان کو ایک یو ٹرن لینا پڑتا بہت پہلے کہ، اور وہ ان کے پاس بہت سارے مواقع تھے. وہ کہہ دیتے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم تھا حکومت سے باہر رہتے ہوئے کہ کتنے برے حالات ہیں. جب ہم آئے ہم نے دیکھا، ہم نے تمام جو ہے وہ وزارتوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ حالات واقعی بہت خراب ہیں، لہٰذا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دوسری چیز جو انہیں کرنی تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی لیکن وہی وہ اپنی سیاست کی وجہ سے نہیں کر پائے، وہ یہ تھا کہ وہ بہت جلد ایک طرح کا کچھ کنسنسس بناتے معاشی ایشوز کے اوپر. اور ایک جو دشمنی اور صف آرائی والی جو کیفیت تھی اس کو دور کرتے. اس سے ہوتا یہ کہ ایک طرح کی اونرشپ پیدا ہوتی اور لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ چلی جاتی. مطلب ایسے محسوس ہوتا کہ عمران خان نے بہت بڑے پن کا اظہار کیا، انہوں نے ساری لیڈرشپ کو جمع کیا اور اپنے سیاسی مخالفتوں کی باوجود ملک کی معیشت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا راستہ چنا. تو وہ دونوں کام وہ نہیں کر پائے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ چیزیں چلتی رہیں اسی طرح سے جس طرح کہ ان کو نہیں چلنا چاہیے تھا. اور بالآخر جب ہم گئے آئی ایم ایف کے پاس تو حالات کافی بگڑ چکے تھے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس حکومت میں اور اس دور میں، ایک دو چیزیں اور ایسی ہیں جو کہ ہمارا راستہ روک رہی ہیں اور وہ ان کے نتائج بھی دورس ہوں. وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے احتساب کے نام پر جو ہے وہ بہت سارے اس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے مختلف جو شعبہ ہیں سرکار کے اندر بھی اور سرکار کے باہر بھی، ان کے اندر ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے. یعنی لوگ یا تو اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو چھپا رہے ہیں یا پھر کہ وہ کر ہی نہیں رہے، وہ اس ملک سے باہر جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اور وہ ایک خوف ہے لوگوں کے اندر کہ جو بھی سرکار کے جو وعدے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے وہ پورے نہیں ہوتے، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی اور چیز آ جاتی ہے کہ مزید ہم آپ کے ساتھ احتساب کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو بزنس کمیونٹی بھی ڈری ہوئی ہے اور سرکار کے اندر جو سرکاری وہ ہیں بیوروکریٹس ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی خاص فیصلے نہیں ہو رہے جن کی بنیاد پہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں جس سے معیشت آگے بڑھے. تو یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ ہم نے اس دفعہ دیکھی ہے اور جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جس سے جو ہے وہ فوری جو ہے معاشی بہتری کے راستے کچھ رک گئے. اچھا، یہ تو ایک اوور آل سچویشن ہے جو ملک کے حوالے سے نظر آتی ہے. جب ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں تب بھی عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ نیچے غریب آدمی کے پاس، مزدور کے پاس کھانے کو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ بس دے دیا گیا، یا وہ بھی نہیں ہوتا. جیسے آج کل تو وہ بھی نہیں ہے. آپ کی انٹریکشن رہی ہے مزدوروں کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ان کے لیے کسی بھی بجٹ میں کیا کیا جا سکتا تھا ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جو مزدوروں کے حالات ہیں ان کو بہت ایک سوچے سمجھے انداز سے یہاں تک لایا گیا ہے. اور یہ اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے پاکستان میں پچھلے کوئی 20 یا 30 سالوں میں. میرا خیال ہے پچھلے 30 سالوں کی ہم اگر بات کریں، تقریباً 80 کی دہائی سے اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی معاشی ترقی میں مزدور جو ہے نا اس کا حصہ بہت کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو. اور آہستہ آہستہ یہ چیز بالکل جو ہے وہ ہماری معیشت کے اندر رچ بس گئی. اس کی جو ہے وہ مثالیں اس طرح کی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ لوگ کچھ ایسے ماہرین ہیں معیشت کے کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ نئے نئے سیکٹر کھل رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب یہ کووڈ کا لاک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب اس طرح کی جو ہے وہ کمپیوٹر ایپس بن گئی ہیں، اس طرح کی کمپنیاں کھل گئی ہیں جو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں گھر پہ فراہم کر رہے ہیں، موٹر سائیکل. اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی کیا جو ہے کمائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فی پھیرا
ہمیں 40 روپے ملتے ہیں، پیٹرول بھی ہمارا، فون کا بیلنس بھی ہمارا، ہر چیز ہماری. اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی جو معاشی گروتھ ہوتی ہے نا، تو اس کو جو ہے بہت بڑے بہت جو ہے وہ ایک انداز سے اوپر کی طرف سمیٹ لیا جاتا ہے، اور عام لوگ جو ہے نا وہ بالکل ہی ایک طرح سے بالکل ایک بارڈر لائن کے اوپر اپنی زندگی جی رہے ہیں، چاہے وہ زراعت میں ہوں، چاہے وہ صنعت میں ہوں، چاہے وہ جو شعبہ تعمیرات کے اندر ہوں یا سروس سیکٹر کے اندر ہوں. اور یہ ایک بہت سوچے سمجھے انداز سے کیا گیا ہے، لیکن اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے. آپ یہ سوچیے کہ مزدوروں کو تو نقصان پہنچ ہی رہا ہے، لیکن اس سے معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے جو کہ یہاں پہ سرمایہ دار بننا چاہتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ اس میں جو ہے وہ مجموعی طور پہ نقصان پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے، اس میں بالخصوص نقصان جو ہے وہ مزدور طبقے کو ہو رہا ہے، لیکن اس میں بالواسطہ نقصان ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے جو کہ جن کا خیال ہے کہ وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ جی نہیں آپ سوال آپ بتا رہے ہیں، میں سنوں گا. اس میں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی معیشت میں ترقی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے چیزیں اور خدمات فراہم کریں، یعنی کہ معیشت جو ہے وہ سوفسٹیکیشن کی طرف جاتی ہے. آپ سمپل پروسیس سے سوفسٹیکیٹڈ پروسیس کی طرف جاتے ہیں، تو ٹیکنالوجی جو ہے اس کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی معاشی یونٹ، چاہے وہ فیکٹری ہو، کوئی کمپنی ہو، بینک ہو، کمپیوٹر فرم ہو، یا دکانوں کی چین ہو، یا زراعت کا شعبہ ہو، اس کے اندر آپ جاتے ہیں ٹورڈز اسپیشلائزیشن، اکانومیز آف اسکیل. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو معیشت کی جو پہلے سال کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ کہتی ہے کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے کسی بھی اکانومی میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کو بنیادی چیزیں ہیں، ظاہر ہے بنیادی چیز. ٹھیک ہے، اگر آپ مسلسل اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ ساری کی ساری جو آپ کی ورک فورس ہے وہ بالکل ایک جو ہے وہ بارڈر لائن پر زندگی گزارے، آپ کسی قسم کی سوفسٹیکیشن نہیں لا سکتے اپنی اکانومی کے اندر. اگر آپ فیکٹریوں کے اندر سارا کام، جس طرح سے آپ کے پاس جو انٹرویوز ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹریڈ یونین کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب فیکٹریوں کے اندر سارا کام ٹھیکوں پہ چلا گیا ہے، سارا کا سارا کام مزدور جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے فیکٹری کے ساتھ، وہ سب ٹھیکے پہ کام کر رہے ہیں، سب پیس ریٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ تمام امکانات ختم کر دیے ہیں کہ کسی قسم کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس آپ کی اکانومی کے اندر ہے. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری یہ ہے کہ آپ کے اندر جو آپ کا جو مزدور طبقہ ہے، جب اس کی حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بنتا ہے آپ ہی کی اشیاء کے لیے اور آپ کی خدمات کے لیے. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک عجیب سی معیشت بنائی ہے پچھلے 30-40 سالوں میں، جس میں کہ مزدور جو ہے وہ بالکل ہی پسا رہے. صرف وہ لوگ کچھ ترقی کر سکتے ہیں جو کہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. یعنی کہ یہ پاکستان میں جو ہے حب الوطنی کے نام پر جو ہے اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی نوجوان، عورت یا مرد، اگر ان کو جو ہے اپنی اور اپنے خاندان کی اور اپنی آگے والی نسلوں کے حالات بہتر کرنے ہیں تو وہ مجبور ہیں کہ وہ اس ملک کو چھوڑ دیں. ملک کو چھوڑ کے چلا جائے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹ جو ہیں یہ زیادہ ہم سے زیادہ پیٹریوٹک ہیں، وہاں بیٹھ کے ہماری خدمت کر رہے ہیں، اور یہی آپشن ہے. پیٹریوٹزم کا بھی یہی آپشن رہ گیا. اب لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی معیشت تو گرو نہیں کر سکتی. یعنی آپ جو لوگ بھیج رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے مزدوروں کی قوت خرید کو بڑھانے کی ضرورت نہیں، تو اور ان کی بنیاد پہ ہماری اکانومی نہیں چل رہی، اور ہمارے مزدور کی یا ہمارا عام آدمی اس کی قوت خرید اگر بڑھتی ہے تو وہ اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ ان کی خاندان میں کوئی شخص ان کے باہر چلا گیا، وہاں سے اس نے کچھ پیسے بھیج دیے. تو یہ ایک عجیب و غریب ہم نے اکانومی بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے جو یہاں کی ایلیٹ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا مزدوروں سے اور اپنے آپ کو انسولیٹ بھی کر دیا. تو مزدور کا جو کنٹریبیوشن ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں، آپ نے چونکہ مزدور کو معیشت میں بالکل ہی ایک کونے پہ رکھ دیا ہے، تو نہ وہ اس معیشت کا حصہ بن سکتا ہے اور نہ ہی اس معیشت میں جو ترقی ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے، نہ اس ترقی سے وہ مستفید ہو سکتا ہے، نہ اس ترقی کو وہ خود بڑھا سکتا ہے.